السلام علیکم جی. ایک اہم موضوع تھا اور میں نے کہا اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بیان کر دیا جائے. پاکستان نے جب یہ نعرہ لگایا اور انڈیا سے MI-35 جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ لیے، کیونکہ امریکہ نے ہمیں انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو تھا ہم نے ساتھ میں یہ بھی نعرہ لگا دیا، ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس وقت، جناب زرداری صاحب والی گورنمنٹ، کہ جناب ہم وہاں سے، کیونکہ امریکہ نے ہمیں ٹانگ کرا دی تھی حسب سابق حسب روایت افغانستان سے 2008 کے بعد، تو ہم نے پھر کہا، ہم نے بیسیکلی ہم کھیلتے ہیں نا، امریکہ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں، جس طرح بچہ نہیں بلیک میلنگ کرتا اپنے پیرنٹ کو، اچھا پھر میں جا رہا ہوں گھر سے روٹ کے نا، ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم بھی پھر جا رہے ہیں، اور ہم چائنا اور رشیا کی طرف بڑھے اور ہم نے وہاں سے ہیلی کاپٹر بھی ان سے خریدے. تو اس وقت ساتھ میں یہ بھی خبر چلی اور خبر چلوائی گئی کہ روس نے ہمیں بہت ویلکم کیا، بازو کھول کے ہمارا استقبال کیا. پاکستان فوج کے سربراہ جو تھے انہوں نے دورہ کیا وہاں کا، اور کیانی صاحب نے، اور جا کے رشینز کو بتایا کہ رشین کتنے اہم ہیں، اور بھائی جان روئے تسی بھی ہو، روئے اسی بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو غلطی سے ہم نے پھینٹ لگا دی تھی یا آپ کو پھینٹ لگانے والوں کے فیسیلیٹیٹر بن گئے تھے، تو آئیے دوبارہ تعلقات بحال کرتے ہیں. رشین جو تھے وہ اس خطے کے اندر اپنا بڑھانا چاہ رہے تھے اثر و رسوخ، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، 70 سال کے بعد آپ کو یاد آ گئے ہم، تو کوئی بات نہیں، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. چائنا نے بھی اس کے اندر کردار ادا کیا، تو ہم جناب پھر ان کی طرف بڑھے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو ملٹری بھی چیزیں دیں گے. وہ ان دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے جو تھا یہ جو لابنگ تھی، اس کے نتیجے کے اندر جو F-17 تھنڈر کے اندر جو انجن استعمال ہوا ہے وہ بیسیکلی تو رشیا کا ہے نا، وایا بٹنڈا آیا، وایا چائنا آیا نا. تو ہم نے اس لابنگ کے نتیجے میں جو روس کو اعتراض تھا کہ جناب چائنا میرا انجن جو ہے وہ کیسے دے سکتا ہے پاکستان کو، جبکہ میں انڈیا کا ڈیفنس پارٹنر بھی ہوں اور اس کے میجر، اور پاکستان جو ہے وہ چوگے میں سے 8 ہیلی کاپٹر خریدتا ہے، انڈیا نے 80 خریدنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سارا کچھ. تو بڑے گاہک کو تو ناراض نہیں کیا جا سکتا نا پرچون کے گاہک کے لیے، تو ہم تو پرچون کے گاہک تھے. تو انہوں نے جناب چائنا کو کہا، پھر چائنا نے ان کو قائل کیا، پھر ہم نے جا کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے. تو رشیا نے کہا کہ جناب ہم آپ کو ایک گفٹ دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ گفٹ یہ ہے کہ آپ کی ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان جو ہے وہ جو پائپ لائن ہے وہ ہم آپ کو مفت بچھا کے دے دیتے. اب ہمارے تو شادی مرگ کی کیفیت ہو گئی. بیسیکلی اس میں رشیا کا اپنا مفاد ہے، اور رشیا کا مفاد یہ ہے کہ رشیا چاہ رہا ہے کہ چونکہ وہ یورپ کا ایکسکلوسیو سپلائر ہے اور اس میں وہ کوئی بات برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ کیو کو کیسے اٹھا کے اس نے سائیڈ میں اپنی بغل میں کر لیا ہے، دنیا کچھ کر سکی اس کا کیا خیال؟ یوکرین ہے. تو وہ جناب جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی یہ ایکسکلوسیوٹی برقرار رہے، اور یورپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات جو ہے وہ اسی نوعیت کے رکھے کہ جب چاہے یورپ کی ٹبری مروڑی جا سکے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ رشیا جو ہے یورپ کا ایکسکلوسیو سپلائر ہے. ویسے یورپ نے بھی اب ایک ایگریمنٹ کر لیا قطر کے ساتھ، میرا خیال ہے، میری خبر نظر سے گزری ہے، بوڑھا آدمی ہو گیا جی بھول جاتے ہیں فگر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ $40 ارب سال کی جو LNG ہے وہ سپلائی کرنی ہے قطر نے یورپین یونین کو. تو یورپ والے بھی آلٹرنیٹو سورس تو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کی سپلائی اور اس کی دوسری چیزیں کب تک فائنل ہوتی ہیں. لیکن رشیا کی یہ خواہش تھی کہ جو ایران میں سے گیس نکل رہی ہے وہ ترکی کے راستے یورپ جانے کی بجائے پاکستان کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے. تو لہذا وہ تو ایران سے پاکستان کو مفت گیس پائپ لائن بھی بچھا کے دینے کو تیار تھا، لیکن وہ ایران نے اس میں پانجی مار دی تھی. اور ایران نے بھی پانجی کس کے کہنے پہ ماری؟ انڈیا کے کہنے کے اوپر. یہ اس کے اوپر میرے 2 ویلاگ ہیں جی، ڈفرینٹ قسم کے، بہت پہلے میں نے کیے تھے، کچھ سال پہلے کیے تھے. آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہو تو وہ ضرور سب دیکھیے گا. میں خواہش کروں گا کہ ہم ان کے لنکس جو ہیں ڈسکرپشن میں لگا دیں. تو خیر جناب وہ جو تھا رشیا تو محبت اس کی آنکھوں میں چھلک رہی تھی، ٹھیک ہے، دوسری بات میں کہنا نہیں چاہتا، سمجھے گا. تو انہوں نے جناب ہمارے صدر صاحب کو انوائٹ کر لیا. زرداری صاحب نے پورا جناب شیو بنوا لی، تیاری شاری پڑھ لی، بال شل کٹوا لیے،
اور جس دن زرداری صاحب نے جانا تھا جس شام کو، اس دن صبح جو تھا وہ آؤٹ آف بلو وہ جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا نمائندہ جو ہے اعتزاز احسن، وہ یوسف گیلانی کو عدالت میں لے کے گیا تو وزیر اعظم تھے، اور جب عدالت سے باہر نکلے تو وزیر اعظم نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب ایک کرائسس پیدا ہو گیا، تو لہذا زرداری صاحب جو تھے وہ نہیں گئے، ٹھیک جا سکے. ظاہر ہے نئی گورنمنٹ فارم ہونی تھی، جو بھی ہونا تھا. جب زرداری صاحب نہیں جا سکے تو روسی اسٹیبلشمنٹ اور روس کے صدر پیوٹن بہت ناراض ہوئے، انہوں نے اسے اپنی توہین جانا. اب ان کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہمارے یہاں کرائسس تھا، پاکستان کے وزیر خارجہ کو بھی جانا پڑا تھا، لیکن پاکستان کے سپاہ سالار بھی گئے تھے. پتہ نہیں کچھ لوگ، کچھ بدخواہوں کا خیال ہے کہ وہ یہ کہنے گئے تھے کہ اس طرح دی ساڑھے سویلین نہ لے کے گئے تھی انہوں نے چھڈو ساڑھے نال تعلقات ٹھیک کرو، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا. میرا خیال یہ جو ہے وہ دوسرا ہے کہ ہم نے روسیوں کو تھوڑا سا ٹیم کیا کہ دیکھیں ہمارے حالات اسی طرح ہی رہتے ہیں، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ دوستی کرنے لگے ہیں تو برداشت کریں. اچھا خیر، پھر زرداری صاحب کا دور ختم ہو گیا، پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، اپریل کا ڈیٹ دی تھی، 4 اپریل کو جناب پیوٹن صاحب تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، 4 اپریل کو. اور وہ جناب کو رولا پڑ گیا اس کا، وہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی، وہ 4 سیٹوں کا رولا پڑ گیا جی. 4 اپریل کو 4 سیٹوں کا رولا پڑ گیا، مظاہرے شروع ہو گئے. اب پیوٹن صاحب جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے عادی نہیں، انہوں نے کہا نہیں پہلے اپنے گھر سے مان کرو، ہم پھر آئیں گے. پھر 2 سال بعد انہوں نے پھر دی جی، انہوں نے اس کی ریبن کٹنگ کرنی تھی جی اس پروجیکٹ کی، کیونکہ رشیا اس کو فنانس کر رہا تھا اور رشیا کا خیال تھا کہ ہم اس کو کریں گے. اب یہ بیک گراؤنڈ بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آج سے اب جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 48 گھنٹے پہلے ایک خبر چھپوائی گئی کہ جناب کابینہ نے ای ٹی آر جو ہے، ای ٹی کے یا ای ٹی کے جو ہے اس کے کمپنی کی منظوری دے دی ہے، اور وہ کمپنی ہے یا کوئی سسٹم ہے یا کوئی گروپ آف کمپنیز ہے جو کہ مینیج کرے گا پاکستان یہ ساؤتھ اور نارتھ کی جو ہماری پائپ لائن ہے. میں نے جس بھی بندے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس نے کہا کہ نہیں اس پہ بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب اس خبر کے اندر جو کہ دی نیوز کے اندر خالد مصطفیٰ صاحب نے دی ہے، انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ جناب پاورفل حلقوں کو اس کے اوپر جو ریزرویشن تھیں وہ انہوں نے واپس لے لی. ریزرویشن تھیں کہ رشیا پائپ لائن یہاں پہ نہ بچھا پائے، اسی لیے خالد مصطفیٰ کی خبر غائب کرنا پڑ گئی. میں آپ کو سوچنے کے لیے فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں. وہ خبر جو ہے وہ اخبار میں جگہ نہ پا سکی، ویب سائٹ پہ رہی، اور رات میں نے کھول کے دیکھی ہے جی، منگل اور بدھ کی درمیانی رات تک جو ہے 12-1 بجے تک وہ خبر موجود تھی، اور جب بدھ کے روز میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ خبر غائب ہو چکی ہے. اور وہ بدھ کے روز جو ہے پرنٹ ایڈیشن میں بھی نہیں چھپی. اب کیوں نہیں چھپی؟ کسی کو اعتراض تھا اس پائپ لائن کے اوپر تو کہ رشیا کے ہم قریب نہ جا پائیں. رشیا کے قریب جانے کی کس کو فکر ہو سکتی ہے ہماری رشیا یا چائنا کے قریب جانے کی؟ ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ ٹریننگ لینے جاتے نا یار. ٹھیک ہے، جب وہاں پہ ٹریننگ کے اوپر پابندی ہٹائی تھی ٹرمپ نے تو ہم نے بڑی سیلیبریشن کی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ ہم 4.5 سال ہو چلے، چل کے 5.5 سال ہو چلے ہیں اس پروجیکٹ کو باقاعدہ جسے کہتا ہوں، جس پہ ایم او یو سائن ہوئے. اس سے پہلے تو ویسے ہی ایم او یو سائن کرنے جانا تھا نا. ہاں، زرداری صاحب نے جب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے تو 4.5 سال کے بعد جو ہے وہ ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے کابینہ کے اجلاس میں اس منصوبے کی منظوری بھی دے دی. اور کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے تو خیر ذرائع کے حوالے سے دیا، سورسز کے حوالے سے دیا خبر، پیٹرولیم کے ذرائع کے حوالے سے. ہم نے اس کی اپروول دے بھی دی ہے. اندر سے ہم یرکے بھی ہوئے ہیں کہ امریکیوں تک یہ خبر نہ پہنچ جائے ورنہ وہ ہماری ٹبری ٹائٹ کر دیں گے. امریکیوں نے اور ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے ویسے؟ ایف اے ٹی ایف میں انہوں نے پکڑا تو ہوا ہے ہمیں یہاں سے، اور کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ تو بہرحال یہ بڑی جسے کہنا چاہیے کہ بڑی خوفناک خبر ہے جی کہ ہم چھوٹے چھوٹے منصوبوں کے لیے بھی اتنا زیادہ ڈرتے ہیں اور امریکن سے ڈرتے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. چائنیز کہتے ہیں کہ وہ ان کی فائلیں آگے نہیں ہونے دیتے. ہم رشیا جانے لگتے ہیں
تو کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس کے درمیان. 2 دفعہ کوشش کی پیوٹن نے پاکستان آنے کی نواز شریف کے دور میں. نواز شریف صاحب گئے وہاں پہ اور انہیں ملے بھی, لیکن جب انہوں نے آنے کی کوشش کی تو پاکستان میں کوئی نہ کوئی کرائسس پیدا کر دیا گیا. ایک دفعہ تو دھرنا تھا نا. ہاں ٹھیک ہے. تو اب جناب اس کی اپروول ہوئی ہے تو وہ خبر ہم چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ تو آپ کو آ رہی ہوگی ہے نا. تو وہ ایک بندہ تھا, سمجھ تو آپ کو آ رہی ہوگی بھلا کیا ہے آخر میں ہم لطیفہ. ہاں ایک بندہ تھا نا, تو وہ روزانہ ایک جگہ سے گزرتا تھا تو وہاں پہ ایک صاحب نے طوطا پالا ہوا تھا. تو وہ اس کو کہا کرتے, وہ طوطا جو تھا اس کو غلط نام سے پکارتا تھا نا, اوے ٹھیک ہے, اوے ٹھیک. وہ اب بندہ اکتا گیا تو اس نے مالک سے شکایت کی کہ جناب یہ مجھے غلط نام سے پکارتا ہے. ٹھیک ہے. اگر سے وہ گزرا تو طوطا نے نہیں کچھ کہا. تو بندہ تھوڑی دیر آگے گیا, مڑ کے اس نے طوطے کی طرف دیکھا, طوطا کہندا اوے سمجھتے گیا ہی ہوئیں گے. تو سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے, آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.